अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांचो और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। आज मैं बात करूंगा अमेरिका पे, आज मैं बात करूंगा सदर डोनाल्ड ट्रंप पे, आज मैं बात करूंगा भारत पर और मोदी पे। मोदी बार बार कहता है कि जी मैंने बंदूकें चला देनी है, मैंने जंग कर देनी है, मैंने पाकिस्तान को हरा देना है, मैंने पाकिस्तान को नक्शे से ख़त्म कर देना है। ये तमाम तर सवालात मेरे पास मौजूद हैं और आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं, सीनियर तजिया कार हैं आफ्ताब नज़ीर साहब। इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, आपने वक्त दिया। आफ्ताब साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि भारत कहता है कि जी मैंने बंदूकें चला देनी है, मैंने पाकिस्तान को ख़त्म कर देना है। पिछले दिन, कल रात की बात है, परसों रात की सॉरी, कि सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे भारत अटैक करने लगे। तो फिर कहाँ गया? बाज़ लोग सिर्फ मुंह से कर सकते हैं, उनके हथियार काम नहीं करते। अगर हथियारों में दम होता तो वो जब सिंदूर लॉन्च किया था तो कुछ कर देते। वो दुल्हन तो वहीं बैठी है, अब तक तो सिंदूर, मांग में सिंदूर नहीं भरा गया, अभी तक नहीं भरा गया। तो मुझे ये बताएं कि बार बार मोदी कोशिश करता है कि मैं पाकिस्तान की तरफ अटैक करूं। क्या कोई शख्स भी, या भारत की अगर बात कीजिए तो भारत जब अटैक की तरफ कोशिश करता है तो क्या उधर भी अवाम है, इधर भी अवाम है, अवाम साथ उनके खड़ी नहीं होती? पर फिर बार बार मोदी को कैसे लगता है कि मैं अटैक करूंगा तो मेरी सियासत बच जाएगी? और रांझा साहब, कुछ लोग जैसा कि पहले अर्ज़ किया ना, मुंह के फायर होते हैं, तो वो नहीं देखते कि उनमें दम खम नहीं है, उनके बाराती नहीं हैं, उनके साथ लोग नहीं हैं, आवाम नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते, करने की सलाहियत नहीं है। लेकिन आटे की नाक लगाने या बचाने के लिए वो ये ज़रूर कहते हैं कि ओ जी हमने 36 इंच की छाती चौड़ी करके। ये तो अब अल्लाह जानता है कि क्या हुआ। तो राहुल गांधी साहब ने जो भिगो कर मारी हैं और पूछा है कि बताइए आपकी कमर में कितना दम है, छाती चौड़ी करके इंची टेप से नापने से फतह हासिल नहीं होती। मर्द का, पहलवान का मैदान में पता चलता है। आप बताइए, आपके 6 गिराए, आपने उनका क्या गिराया? तो अभी तक तो मोदी जी छुपते फिर रहे हैं, मुंह छुपाते फिर रहे हैं, उन सवालों के जवाब गोल गोल करके दिए जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के अंदर वो सलाहियत ही नहीं। तो मशवरा है, मोदी जी किसी अच्छी दुकान से सलाजीत लीजिए ताकि आप इस काबिल हो सकें कि पाकिस्तान जैसे मुल्क का मुकाबला कर सकें। अच्छा, अगर अमेरिका की बात की जाए तो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अमेरिका गए तो डोनाल्ड ट्रंप सदर ने कहा कि जी मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि जी मेरे पास इतने बड़े सिपह सलार है। बिल्कुल। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ इतना अच्छा ताल्लुक़ होना, क्या इसकी भी जेलसी है हिंदुस्तान को? हाँ जी बिल्कुल, जहाँ अच्छे ताल्लुकात हों वहाँ शरीके जलते तो हैं ही, और रकीबों को गुस्सा भी आता है। तो अब हमारे इन अच्छे ताल्लुकात और इस रोमांस को देखकर हसद की आग में जलना बनता है उनका। और फिर जिस तरीके से ट्रंप अंकल उन्हें झाड़ पिलाए जा रहे हैं, बात बे बात उन्हें कोई 73 अरब दफ़ा वो याद दिला चुके हैं, मैंने जंग रुकवाई, मैंने तुम्हें कहा, मैं तुम पे टैरिफ लगा रहा हूँ, 25% लगा रहा हूँ, फिर 25% लगा रहा हूँ। वो भिगो भिगो के इतनी मार रहा है और ऐसी सुइयाँ चुबो रहा है, और वो हमारे यहाँ कहते हैं ना उंगल करना, वो इस तरीके से उंगली कर रहा है कि अब इनकी समझ में नहीं आ रहा। अब वो ना इनकार कर सकते हैं, ना इकरार कर सकते हैं, इस हड्डी को ना निगल सकते हैं, ना उगल सकते हैं। और भारतीय जनता पूछ रही है कि बताइए मोदी जी, ट्रंप अंकल जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं या झूठ? कम से कम तरदीद ही कर दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि आप एक फ़ोन पर लेट गए, मोदी जी इस बात का जवाब नहीं दे रहे, दाएं बाएं आएं बाएं शाएं, लेकिन इस बात का हाँ या ना में जवाब मोदी जी के पास नहीं है। आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि जिस तरह मिशन संदूर किया भारत ने, क्या वो उसका पार्ट 2 लॉन्च करेगा? जब एक इंसान की इतनी तजलील हो जाए, पूरा ख़ानदान, पूरा बरादरी और कुंबा हर तरफ रुसवा हो जाए, हर तरफ वो रुसवा हो जाए और सब ये जान जाए कि ये साहब सिर्फ बातों के पहलवान हैं, तो फिर वो अपनी नाक बचाने के लिए कोई ना कोई तखरीबकारी करता है, किसी
دوست کے تھرو کراتا ہے, کسی BLA کے تھرو کراتا ہے, کسی پراکسی کے تھرو کراتا ہے, کسی خوارج کے تھرو کراتا ہے. تو کسی نہ کسی دوست یار کو کہہ کے کوئی ہاڑا ہوڑی کرتا ہے تاکہ میرا نام آئے, میں نے یہ کیا. لیکن اپنے ہتھیار تو اپنے ہوتے ہیں, جو اپنے ہتھیار سے مارتا ہے وہی میدان میں مرد کہلاتا ہے, وہی کامیاب پہلوان ہوتا ہے. مودی جی کا اپنا ہتھیار جو ان کے ملک کا ہے وہ کام نہیں کرتا, وہ کام نہیں کرتا. پاکستان کو تو ابھی جو ہمارے جو اپنے, آپ کو پتہ ہے ہم تو چائنیز دوائیاں چائنیز وہ جو آیا ہے ابھی, اس کا موازنہ امریکن اپاچی ہیلی کاپٹر سے ہو رہا ہے. حال ہی میں جو ہمارے پاک فوج کے دستوں میں شامل ہوا. تو پاکستان کے پاس تو الحمدللہ ہتھیار بہت اچھا ہے, اور پاکستان نے دکھایا بھی کہ ہمارا ہتھیار کہاں تک مار کر سکتا ہے. اور DGISPR صاحب نے کل کی پریس کانفرنس میں یہ واضح الفاظ میں بتایا کہ اب مغرب نہیں بلکہ مشرقی طرف, یعنی اتنی دور تک ہمارے ہتھیار کی مار ہے, ہم اپنی رینج بھی چیک کر لیں گے, اس سے اندازہ بھی ہو جائے گا, کلیئر بھی ہو جائے گا, بہت سو کی غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی. ہم ریڈی ہیں. جی وہ ذرا پردے بھی ہٹ جائیں گے, وہ ذرا ایک, ہم تو ہر وقت آپ کو پتہ ہے کہ جی ہم نے کوئی شب برات پہ پھوڑنے کے لیے تو رکھے نہیں ہیں, اسی مہندی کی رات کے لیے ہم نے یہ ہتھیار لائے تھے. تو انشاءاللہ جی انشاءاللہ. اچھا وہ یہ بتائیں, ایران کے صدر پاکستان آئے, ٹھیک ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند؟ ہاں, اب گلی محلے کے دیگر جو ہم جولی تھے اور دیگر جو بیٹھی تھی کنواریاں اور دیگر جو سارے ایسے تھے کہ جن کا میلان یا جن کا رجحان یہ تھا کہ شاید بھارت ایک اچھا بڑا, ایک بہت بڑا, اور اتنا سرمایہ, اتنی فیکٹریاں, اتنے ہتھیار, بظاہر تو شپ شپا ہے نا, ان کا میلان اس طرف تھا. لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ وقت جب جہاد آیا اور اس میں کھڑا ہونے والا, لڑنے والا, منہ دینے والا, تعاون کرنے والا, سپورٹ کرنے والا, اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا, اور جینون ہتھیار چلانے والا دنیا میں اگر کوئی مسلمان ملک ہے تو ایک پاکستان ہی ہے. تو اس لیے وہ پھر سارے اب ان کو ہو گیا نا ریئلائز, وہ اپنی غلطیوں سے رجوع کر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اگر چلی جائے اور واپس آئے تو رجوع کا تو ہے نا, اس کو ایک مدت سرٹن ٹائم ہے, اسے ٹائم دیتے ہیں, ٹھیک ہے آ جاؤ, رجوع ہو سکتا ہے. تو مجھے بتائیں, آنے والے سالوں میں کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا؟ پاکستان کا فیوچر جی پھلے گا پھولے گا. یہ جو آپ کو 25 کروڑ کی آبادی نظر آ رہی ہے, 30 بھی ہوگی, 35 بھی ہوگی. ابھی تو بڑی زمینیں ہیں یہاں, بڑی زرخیز, 4 موسم, اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی دالیں, لوبیا, سبزی, آم سب دیا ہے. ہمارا آلو, ٹماٹر, پیاز دنیا میں جا رہا ہے, امپورٹ بھی ہوگی, ایکسپورٹ بھی ہوگی. اب تو $10 ارب یہ ایران سے ہوا ہے معاہدہ, لوگ ہم سے مانگ بھی رہے ہیں, منڈیوں تک رسائی مانگ رہے ہیں. ہمارے جو کارخانے ہیں, فیکٹریاں ہیں, ان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ دنیا مانگ رہی ہے. دوسری طرف بھارت پہ ٹیرف بندر کا گھنٹہ سمجھ کے بجائے جا رہے ہیں ٹرمپ صاحب. ہم کوئی مندر کا گھنٹہ ہے کہ کوئی بھی آ کے بجا جاتا ہے, اور ڈیلی اٹھ کے کوئی نہ کوئی کرتے ہیں, اور پھر وہ ڈانس بھی کرتے ہیں. وہ صرف فلمیں ہی بنا سکتے ہیں. جی تو وہ صرف ان کی کہانیاں, فلمیں کہانی ہے. تو اچھا آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ ہماری ابھی 26 کروڑ عوام ہے, یہ 30-32 ہو جائے گی, ٹھیک ہے, یعنی کہ آبادی بڑھ جائے گی. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس کے اندر آپ کا کتنا کردار ہے, آپ کی کتنی شادی ہیں, تو وہ بھی ذرا کچھ ہلکی سی. بس جی ہم کوشش میں تو لگے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے انہیں پورا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کی جو امت ہے اسے بڑھانے کے لیے دن رات کوشش میں ہے, دن رات کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اچھا وہ یہ بتائیں کہ جس طرح اسرائیل ایک بار بڑا اچھلا, بھارت کی طرح بالکل خاموش ہو گیا. بھارت پہ ہم نے بات کی, آپ نے بتایا کہ بھارت کسی وقت بھی اٹیک کر سکتا ہے. اسرائیل کا بتائیں کہ اسرائیل جب ایران نے ان کے اوپر حملہ کیا, اسرائیل اب بالکل خاموش ہے, کیا وہ خاموش ہی رہے گا؟ جی ظاہر ہے کچھ سازشی قسم کے بیج جمالو کریکٹرز ہوتے ہیں جو خود تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن آگ لگانا جانتے ہیں, لڑوانا جانتے ہیں, اور بیٹھ کر تماشا کرنے میں انہیں بڑا مزہ آتا ہے. تو اسرائیل اب تک تو ایک تماشبین کی سی حیثیت سے خاموش سازشیں کر رہا تھا, لیکن اب پہلی بار اسرائیل کھل کر نہ صرف سامنے آیا ہے بلکہ اسرائیل کے تیار کردہ ڈرونز پاکستان پر برسے. اور جب اسرائیلی ڈرونز پاکستان میں آئے تو پاکستان نے پھر بتایا کہ ہم بھی جمالوں کے کردار کو بھی جانتے ہیں,
اور اس کی بھیجی گئی یہ ننھی منی شرلیاں جو ہیں ان سے بھی نمٹنا جانتے ہیں. تو وہ ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا بلال گنج کباڑی مارکیٹ میں ڈرونز تھوک کے حساب سے بکے اسرائیلی ساختہ. بالکل ٹھیک کہہ رہے. آخری سوال کی جانب جاتا ہوں. 14 اگست آ رہی ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ 14 اگست پہ کیا خوشیاں منائیں گے اور اس پر کچھ نیا ہونے والا ہے؟ جی بالکل جی. 14 اگست اس بار تو ذرا زیادہ جذبے سے, زیادہ جوش سے, کیونکہ آپ دیکھیں نا جی, مارکہ حق, بنیان مرصوص, تاریخی کامیابی, ناکوں چنے چبوانا, چھٹی کا دودھ یاد دلانا. تو اس دفعہ تو پوری قوم میں ایک جوش, ایک ولولہ, ایک جذبہ ہوگا اور پوری قوم اس دفعہ کا 14 اگست ذرا تگڑے ہو کے. بہت شکریہ آفتاب نذیر صاحب, آپ نے وقت دیا. یہ تھے آفتاب نذیر صاحب, بہت ہی زبردست باتیں کرتے اور انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ ہم 26 کروڑ جو عوام ہیں ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے, اور مودی اس طرح کے ہتھ کنڈے کرتا رہے گا. جب دل ہے جو دل ہے کرتے رہے. اکثر ہمارے پاس خبریں آتی ہیں جی کروڑوں اربوں روپے کے بھارت نے ڈرونز لے لیے, بندوقیں لے لی, مختلف چیزیں لے لی, تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ایک تو ہمارے پاس لا الہ کی طاقت موجود ہے, اور دا سیکنڈ ون ہمارے پاس مضبوط پاک فوج موجود ہے. اور کل کوئی بھی مشکل گھڑی آتی ہے ہم پوری قوم اپنی پاک فوج کے ساتھ مل کے دشمن کا مقابلہ کریں گے. بہت شکریہ آفتاب نذیر صاحب. لیں جی, یہ تھا میرا آج کا پوڈ کاسٹ. آپ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے ہوگا. انشاءاللہ آپ سے ملوں گا کل. تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.